نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے جنت میں ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی ہے اور نہ کسی کان نے سنی ہے اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا ہے۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو، کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چیز چھپا کر رکھی گئی ہے۔ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ آج کی یہ حدیث جنت کے تعارف کے حوالے سے ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا ارشاد نقل فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے عظیم الشان نعمتیں جنت میں ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے جو دنیا میں اللہ رب العالمین کے مطیع اور فرمانبردار رہے، ایمان اور اعمال صالحہ کی زندگی انہوں نے دنیا میں اختیار کی، ان کے لیے یہ جنت ہے۔ اسی جنت کا مختصر تعارف اور اس کے مناظر بیان ہو رہے ہیں۔ جنت کا لغوی معنی ڈھانپنا ہے، اور اسی وجہ سے عربی زبان میں باغ کو جنت کہتے ہیں کہ باغ کو درختوں نے ڈھانپ کر رکھا ہوتا ہے۔ اور قرآن اور حدیث میں جب لفظ جنت آتا ہے تو اس سے مراد بہشت ہے۔ جنت کا حقیقی اور مکمل تعارف اس دنیا میں نامکمل ہے، جیسے کہ یہ حدیث بیان کر رہی ہے اس بات کو کہ نہ کسی آنکھ نے وہ دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی کے دل میں اس کے بارے میں خیال آ سکتا ہے۔ جنت کے نام دار السلام، دار القرار، دار المتقین، مقعد صدق، دار الخلد، دار المقامہ، جنت المأوى، جنات عدن، دار الحیوان، الفردوس، جنات النعیم، المقام الامین، دار الآخرہ اور طوبیٰ ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور 2 دروازوں کے درمیان 40 سال کی مسافت ہے، یعنی ایک دروازے کے جو 2 پارٹ ہیں اس کے درمیان 40 سال کی مسافت ہے۔ جنت کی زمین کی قیمت فرمایا حدیث میں کہ کوڑا رکھنے کی جگہ، کوڑا جس سے گھوڑے کو مارا جاتا ہے، اس بمقدار جگہ، جتنی جگہ وہ گھیر لے، مطلب 1 فٹ یا 1.5 فٹ، یہ جگہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ جنت کی وسعت کا اندازہ ناممکن ہے۔ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے عرضها السماوات والارض، کہ جس کی چوڑائی 7 آسمان اور زمین جیسی ہے۔ یہ چوڑائی کا ذکر آیا ہے، لمبائی کا ذکر نہیں ہے۔ ادنا جنتی کو اس کی خواہش اور زمین سے 10 گنا بڑی جنت عطا ہوگی، گویا کہ اس زمین سے 14 گنا بڑی جنت اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ جنت کے محلات 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، اور اس کا گارا کستوری کا ہے۔ اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں۔ برتن اور دیگر اشیاء سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ اس کے درخت اتنے بڑے ہوں گے کہ 100 سال کی مسافت پر بھی گھوڑا سوار اس کے سائے کو ختم نہ کر سکے گا۔ اس کے تنے سونے کے ہوں گے۔ اس کے پھل، ہر موسم کے پھل ہر وقت تر و تازہ دستیاب ہوں گے۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، کہ اس کے پھل ہر وقت ان کی پہنچ میں ہوں گے۔ جنت میں جو میوے اور پھل ان کو دیے جائیں گے وہ ڈیزائن میں دنیا کے پھلوں کے مشابہ ہوں گے، لیکن ذائقہ اس کا الگ ہوگا۔ شکل دنیا کی طرح کا ہوگا، ذائقہ الگ ہوگا۔ ایسے پھل ہوں گے کہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ ختم ہونے والے اور نہ کوئی روک ٹوک ہوگا۔ ان پھلوں کا ایک خوشہ زمین اور آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے ختم نہ ہوگا۔ جنت میں نہریں جاری ہیں، صاف شفاف بدبو سے پاک پانی کی نہر ہے، دودھ کی نہر جس کا مزہ خراب نہ ہوگا،
ایسے شراب کی نہر جس کا مزہ پینے والوں کو لذت دے گا، اور اس میں جو ہے شہد کی نہریں جاری ہیں، ایسا شہد جو صاف اور شفاف ہوگا۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے جنت کی صورت میں تیار کر رکھی ہیں۔ جنت میں نہر ہے جس کا نام کوثر ہے، جس کے دونوں پارٹ سونے اور چاندی کے ہوں گے، اور اس کا پانی جو ہے موتی اور یاقوت پر چل رہا ہوگا۔ اس کی مٹی جو ہے مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی، اس کا پانی جو ہے شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور برف سے زیادہ سفید ہوگا۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا تم نہر کوثر کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ نہر ہے جس کا وعدہ میرے رب نے مجھ سے کیا ہے، اس میں خیر کثیر ہے۔ میری امت قیامت کے دن اس حوض پر حاضر ہوگی، اور اس کے برتن جو ہے ستاروں کے مانند یعنی کثیر ہوں گے، اور جو بھی اس میں سے ایک گھونٹ پی لے تو پھر اس کے بعد کبھی اس کو پیاس نہ لگے گی۔ اسی طرح آب حیات ایک نہر کا نام ہے۔ جنت میں چشمے جاری ہیں، عین الکافور، تسنیم، سلسبیل، رحیق معین، زنجبیل۔ ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک قطرہ زمین پر گر جائے تو ساری کائنات کو معطر کر دے۔ جنت کی نعمتوں میں سے ناخن برابر کوئی نعمت دنیا میں ظاہر ہو جائے تو اس کی وجہ سے زمین اور آسمان کے کنارے مزین ہو جائے، اور اگر جنت والوں میں سے ایک آدمی زمین پر جھانک لے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائے تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو مٹا دے، جس طرح سورج ستاروں کی روشنی کو مٹا دیتا ہے۔ جنت میں خادم اور غلمان ہوں گے جو جنتیوں کی خدمت کے لیے مصروف ہوں گے۔ جنت میں 100 درجات ہیں، 2 درجوں کے درمیان زمین اور آسمان جتنا فاصلہ ہے۔ جنت کا اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے، اور اس کے اوپر عرش الہی ہے، جبکہ ایک درجہ الوسیلہ، یہ درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ جنت میں کھانا پینا لذت کے لیے ہوگا۔ جنتی ریشم کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، ان کا لباس پرانا نہ ہوگا، سونے کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے، ہر خواہش ان کی پوری کر دی جائے گی۔ جنت میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے، اور اس کے بعد اہل ایمان کے گروہ در گروہ جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں ان کو سلام پیش کیا جائے گا۔ جنت میں جو ہے بغیر بال بغیر داڑھی کے داخل ہوں گے۔ جنت میں ہمیشہ جوان و صحت مند حالت میں رہیں گے، اسی حال میں داخل ہوں گے اور اسی حال میں رہیں گے۔ جنت میں حور ان کی بیویاں ان کا خیر مقدم کریں گی۔ ساری نعمتیں جو اللہ رب العالمین نے جس کا وعدہ کیا ہے وہ جنتیوں کو دے دیا جائے گا۔ ماں باپ اور اولاد اگر جنتی ہوئے ان سب کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ فرشتے اور جنتی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کا جنتیوں سے ارشاد ہوگا کہ اے جنتیوں، وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں تیری جناب میں اور تیری اطاعت میں، بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا کیا تم راضی ہو؟ وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم راضی کیوں نہ ہو، تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کر دیا ہے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا میں تمہیں اس سے زیادہ بہتر چیز نہ عطا کروں؟ جنتی عرض کریں گے یا اللہ اس سے بہتر کون سی چیز ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا میں تمہیں اپنی رضامندی سے نواز رہا ہوں، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ تمام پابندیاں ختم ہو گئی، وہاں پر اب کوئی عبادت نہیں ہے، ہر لذت اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ صرف تسبیحات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ خود بخود زبان سے جاری ہوں گے۔ جیسے دنیا میں سانس آتی اور جاتی ہے پتہ نہیں چلتا، اسی طریقے سے یہ تسبیحات جاری ہوں گے۔ اس کے بعد رؤیت باری تعالی، وہ یہ کہ جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین فرمائے گا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو تمہیں مزید عطا فرماؤں۔ وہ عرض کریں گے کیا تو نے ہمارے چہرے سفید نہیں کر دیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا اور جہنم کی آگ سے نہیں بچایا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حجاب اٹھا لیا جائے گا،
تو پھر جنتی اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے۔ انہیں جو کچھ عطا کیا گیا ہے ان میں سے اپنے رب کا دیدار انہیں سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے اعمال کی دنیا میں اچھا ثواب جنت ہے، اور اس سے زیادہ یعنی اللہ رب العالمین کا دیدار ہے۔ یہ ہے وہ جنت جس کی ترغیب قرآن مجید نے دی ہے، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑ چلو۔ اور یہ تب ہوگا جب ایک بندہ مؤمن دنیا میں ایمان اور اعمال صالحہ کی پابندی کرے، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزار لے، اللہ کو ناراض نہ کرے، تو اس بیش بہا نعمتوں سے وہ جنت کی صورت میں نواز دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔